اچھا، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹھوکر کسی انسان کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دے؟ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو میں کامران کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ تو آج ہم اسی کردار کی تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک مسترد محبت نے ایک لاپرواہ بگڑے ہوئے امیر زادے کو ایک بامقصد لیڈر بنا دیا۔ اس سفر کو شروع کرتے ہیں کامران کی اپنے الفاظ سے، جو اس کے دل کا سارا حال بتا دیتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلنے سے رات سونے تک کوشش کرتا ہوں کہ آئرا کو بھول پاؤں، بھولوں تب نہ جب یاد کرنا چھوڑ دوں۔ یہ صرف ایک ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ اس کی اندرونی کشمکش کا اعلان ہے۔ وہ اپنے ہی جذبات سے لڑ رہا ہے، اور یہی لڑائی اس کی تبدیلی کا پہلا قدم بنتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان تبھی بنتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ کامران کے لیے وہ ٹوٹنے کا لمحہ آئرا کا انکار تھا، اور یہ صرف ایک نہیں تھی، یہ ایک آئینہ تھا جس نے اسے اس کی وہ حقیقت دکھائی جو وہ کبھی دیکھے نہیں پایا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک انکار نے کیسے تبدیلی کا پورا طوفان کھڑا کر دیا۔ یہاں کہانی کا پہلا دھماکہ ہوتا ہے۔ ایک طرف کامران کی بچکانہ ضد، اس کا جارحانہ انداز، اور دوسری طرف آئرا کا اتنا ہی شدید رد عمل۔ یہ صرف دو لوگوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو الگ الگ دنیاؤں کا تصادم تھا، اور یہی تصادم آگے کی پوری کہانی کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کامران نے ایسا کیا کیوں؟ اس کا جواب ہمیں اس کے اپنے ہی اعتراف میں ملتا ہے، جب وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اس سے دنیا داری نہیں آتی۔ وہ محبت اور زبردستی کے بیچ کی وہ باریک سی لائن سمجھ ہی نہیں پایا۔ یہ اس کی کوئی بری نیت نہیں تھی، بلکہ سماجی طور پر وہ بالکل ناسمجھ تھا، اور اسی چیز نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا۔ لیکن کیا یہ کہانی صرف کامران کی غلطی کی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آئرا کا یہ اعتراف کہ شاید میں غلط تھی، شاید مجھے اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، کہانی کو ایک بہت دلچسپ موڑ دیتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کامران کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے، یا یہ صرف اپنے کیے پر ایک لمحے کا پچھتاوا ہے؟ تو ریجیکشن کی اس چوٹ نے کامران کے اندر ایک خاموش انقلاب برپا کر دیا۔ اب ہم اس کے سفر کے اگلے حصے میں جا رہے ہیں، جہاں اس کا جنون دھیرے دھیرے خود کو سمجھنے کے عمل میں بدل رہا ہے۔ اس کی تبدیلی کا پیٹرن بالکل صاف نظر آتا ہے۔ تھپڑ کے فوراً بعد وہ دوستوں سے، اپنی سوشل لائف سے سب سے کٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے دوست کی منگنی میں جانے سے منع کر دیتا ہے، اور حد تو یہ کہ اپنی سالگرہ کی پارٹی بھی بیچ میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ اور پھر وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ اپنی سب سے قیمتی اور پیاری چیز، اپنا مہنگا ٹرک، بیچ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک گاڑی بیچنا نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اپنے پرانے میں کو الوداع کہنے جیسا تھا۔ یہ پہلا ٹھوس ثبوت تھا کہ کامران سچ میں اندر سے بدل رہا ہے۔ اور جب اس کے والد اس سے وجہ پوچھتے ہیں تو اس کا جواب اس کی نئی سوچ کو پوری طرح ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جس ملک میں 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہوں، وہاں اتنی مہنگی گاڑی رکھنا ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ وہ سوچ ہے جو پرانے کامران میں دور دور تک نہیں تھی۔ کامران کی یہ تبدیلی صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، یہ اس کے بزنس ایمپائر میں بھی ایک زلزلہ لے آتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بگڑا ہوا امیر زادہ ایک دور اندیش لیڈر بن کر سامنے آتا ہے۔ فیکٹری کا سین اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جہاں پہلے ورکرز یونین لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیل رہے تھے، وہاں کامران پہنچ کر کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ وہ یونین لیڈر کو فارغ کرتا ہے، مزدوروں کو کام پر لگاتا ہے، اور صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اب اس فیکٹری کا مالک وہ خود ہے۔ اور اس کا پلان بہت جامع ہے۔ سب سے پہلے کرپٹ یونین لیڈر کو نکالا، پھر ورکرز سے براہ راست بات چیت شروع کی، اس کے بعد نئی اور جدید مشینری لانے کا فیصلہ کیا، اور سب سے بڑھ کر پوری فیکٹری کو سولر پاور پر منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک مکمل طور پر نیا بزنس ویژن تھا۔ اور یہاں اس کی نئی ہمدردی نظر آتی ہے۔ جب مزدوروں کو ڈر لگتا ہے کہ نئی مشینیں ان کی نوکریاں لے لیں گی، تو وہ انہیں یقین دلاتا ہے کہ ایک بھی ورکر نہیں نکالا جائے گا۔ وہ انہیں ہٹانے کے بجائے نئی ٹیکنالوجی سکھانے کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، جب کامران اپنی دنیا بدل رہا تھا تو اس کی اس تبدیلی کی لہریں آئرا کی زندگی پر کیا اثر ڈال رہی تھیں؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کامران کا یہ نیا روپ آئرا کے دل و دماغ میں کیا ہلچل مچا رہا ہے۔ امتحان ہال کا یہ منظر دیکھیں۔ آئرا اپنے میڈیکل کے پیپر پر بالکل فوکس نہیں کر پا رہی۔ اس کا دماغ پوری طرح کامران کی سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے۔
ستم ظریفی یہ ہے کہ اب کامران کی غیر موجودگی اس کی موجودگی سے بھی زیادہ پریشان کر رہی ہے، اور جب اس کی دوست اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کامران امتحان ہال میں تھا، تو آئرہ کا جواب اس کی نفسیاتی حالت کو بالکل صحیح طرح سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے، وہ تھا مگر نہیں تھا۔ یہ ایک جملہ اس کی ساری اندرونی الجھن کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اس ذہنی کشمکش کے نتائج بھیانک ہیں۔ آئرہ اپنا پیپر آدھا چھوڑ دیتی ہے، اس کا پورا سال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ اپنے گھر والوں یا دوستوں کو یہ سمجھا بھی نہیں پا رہی کہ اس کی پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اور اب ہم اس تجزیے کے کلائمیکس پر پہنچ گئے ہیں، وہ جگہ جہاں ان دونوں کرداروں کے راستے جو بظاہر بالکل الگ ہو چکے تھے، ایک مشترکہ مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا حیرت انگیز اتفاق ہے۔ ایک طرف کامران اپنے بیچے ہوئے ٹرک کے پیسوں سے ایک اولڈ ایج ہوم بنا رہا ہے، اور دوسری طرف آئرہ کو اس کی پڑھائی کے اسائنمنٹ کے طور پر ایک اولڈ ایج ہوم کا دورہ کرنا ہے۔ دونوں کے محرکات الگ ہیں، ایک کا مقصد خدمت ہے، دوسرے کا اسائنمنٹ، لیکن منزل ایک ہی ہے۔ اور کامران کا ویژن صرف 4 دیواری کھڑی کرنا نہیں ہے، وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے صرف رہنا اہم نہیں ہے، ان کی ذہنی صحت بھی ضروری ہے، ان کے پاس جینے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ اس کی گہری سوچ اور ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے، جو اس کے پرانے کردار سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے، کامران ایک نئے مقصد کے ساتھ ایک نئی دنیا تعمیر کر رہا ہے، کیا آئرہ کی قسمت میں اس دنیا کا حصہ بننا لکھا ہے؟ اس کا جواب تو خیر ہمیں آنے والی اقساط میں ہی ملے گا۔ آج ہمارے پاس ایک ایسا کردار ہے جو محبت میں ناکام ہونے پر پوری کمپنی ہی بدل دیتا ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی دلچسپ کیس ہے۔ ہم کامیار کی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا ایک ٹوٹی ہوئی انا کسی کو ہیرو بنا سکتی ہے یا ایک نیا ویلن۔ بالکل، ہمارے پاس ایک ڈرامہ سیریل کی 8ویں اور 9ویں قسط کے اسکرپٹس ہیں، اور ہمارا آج کا مشن یہ کھوجنا ہے کہ کامیار کی یہ جو تبدیلی ہے، کیا یہ حقیقی ہے یا یہ اس کی ضد کی ایک نئی اور شاید زیادہ خطرناک شکل ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ اکثر کہانیوں میں تبدیلی اندر سے آتی ہے، مطلب کسی اخلاقی بیداری سے، لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ تبدیلی کا محرک محبت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ سرعام ہونے والی تذلیل۔ کامیار جیسے مراد یافتہ کردار کے لیے، جس کی پوری شناخت اس کے باپ کے نام اور دولت سے جڑی ہے، اصل چوٹ پرائیویٹ انکار سے نہیں لگی، اچھا، بلکہ سب کے سامنے اس کی اوقات یاد دلانے سے لگی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ طوفان شروع ہوا۔ وہ لمحہ جب کامیار جو آئرہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے اسی کے گھر سے ذلیل کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ جی، یہ صرف ایک رشتے کا انکار نہیں تھا، یہ اس کی پوری ذات کی، اس کے وجود کی نفی تھی۔ شروع میں دیکھیں تو کامیار ایک بگڑے ہوئے ضدی بچے کی طرح برتاؤ کر رہا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ وہ آئرہ کو فون کرتا ہے، وعدے کرتا ہے کہ وہ سدھر جائے گا، دفتر جائے گا، سوبر رہے گا، لیکن وہ مسئلے کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ اسے لگتا ہے کہ چند سطحی وعدے ہی کافی ہیں۔ بالکل، اسے لگتا ہے بس یہ کہہ دینا کافی ہے۔ اور آئرہ اب اس کی باتوں میں نہیں آ رہی۔ وہ صاف کہتی ہے، تم صرف باتیں کر سکتے ہو، اور وہ بھی جو تمہارے مطلب کی ہوں۔ وہ تھک چکی ہے۔ وہ کہتی ہے، تم مجھ سے دور رہو تاکہ ہم سب کو سکون ملے۔ لیکن کامیار وہ نہیں سننے کا عادی نہیں ہے۔ یہاں ناپختگی سے بھی مطلب ایک گہری بات ہے۔ یہ قسم کا ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ ہے جو اس نے اپنے امیر ماحول سے سیکھا ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا کھولیں۔ مطلب اس کے لیے رشتہ بھی ایک ڈیل ہے جسے وہ دھمکی اور طاقت سے کلوز کرنا چاہتا ہے، جذبات اور احترام سے نہیں۔ وہ محبت نہیں کر رہا، وہ ایک ایکوزیشن کر رہا ہے۔ واہ، ایکوزیشن، یہ بالکل صحیح لفظ ہے۔ اور یہ ایکوزیشن کی کوشش اپنی انتہا پر پہنچتی ہے جب وہ ایک انتہائی قدم اٹھاتا ہے۔ جی، وہ اپنے والدین کو زبردستی، تقریباً بندوق کی نوک پر آئرہ کے گھر رشتے کے لیے لے آتا ہے۔ یہ منظر اس کی پوری نفسیات کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ وہ خاندانی روایات کی پرواہ نہیں کر رہا، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ صرف اپنی ضد پوری کر رہا ہے۔ آئرہ کے والد ایک تجربہ کار انسان ہیں، وہ فوراً بھانپ جاتے ہیں۔ ہاں، ان کا وہ جملہ بہت کمال کا ہے، تمہارے والدین کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے ان کے سر پر بندوق رکھ کر زبردستی لائے ہو۔ بالکل،
وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی عزت دار رشتہ نہیں، یہ ایک زبردستی ہے۔ اور کامیار کی دھمکی بھی دیکھیں، وہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ ساری جائیداد خیرات کر دے گا۔ یہ محبت تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو بلیک میلنگ ہے، یہ طاقت کا کھیل ہے جو وہ ہر کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بالکل، اب تک کامیار ہر مسئلے کا حل طاقت اور پیسے سے نکالتا رہا ہے، لیکن اب وہ ایک ایسی دیوار سے ٹکراتا ہے جہاں اس کے یہ دونوں ہتھیار بیکار ہو جاتے ہیں۔ جی، اور یہ وہ تصادم ہے جہاں اس کی دنیا الٹ جاتی ہے۔ آئرہ کے والد اسے مغرور اور ناپختہ کہتے ہیں، لیکن اصل کاری ضرب وہ تو آئرہ خود لگاتی ہے جب وہ سب کے سامنے چیخ کر اسے مسترد کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے اس کے والد کے الفاظ وہ سیدھے انا پر لگتے ہیں۔ اپنے نام سے اپنے باپ کا نام ہٹا کے تو دیکھو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اف، وہ اسے 2 کوڑی کا کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ اسے تو کوئی چپراسی کی نوکری بھی نہ دے۔ ایک ایسے شخص کے لیے جس کی پوری زندگی باپ کے نام پر گزری ہو، اس سے بڑا سچ اور اس سے بڑی تذلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آئرہ کی چیخ، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے۔ یہ کامیار کے لیے راک باٹم تھا۔ یہی تھا راک باٹم، وہ لمحہ جہاں اس کی بنائی ہوئی پوری دنیا، اس کا بھرم، سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اور یہی وہ عوامی تذلیل ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ جی، اگر یہی باتیں آئرہ نے اسے اکیلے میں کہیں ہوتیں تو شاید وہ غصہ کرتا، چیزیں توڑتا اور آگے بڑھ جاتا۔ صحیح۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے اور آئرہ کے والدین کے سامنے ہوا ہے۔ اس کی عزت نفس کو کچل دیا گیا ہے، اور یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہاں سے کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس شدید بے عزتی کے بعد کامیار مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ گھر جاتا ہے اور اپنے دادا سے جو کہتا ہے وہ اس کی اندرونی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے آئرہ کی بات چبھ گئی ہے، اور ایسے چبھی ہے کہ سینہ چیر کے رکھ دیا۔ اور اس کے دادا، جو کہانی میں ایک عقل مند آواز ہیں، وہ اسے وہ نقطہ نظر دیتے ہیں جس کی اسے ضرورت تھی۔ وہ کہتے ہیں چبھنے والی باتیں اکثر سچ ہوتی ہیں۔ کڑوا سچ۔ ہاں، لیکن وہ اسے مایوس نہیں کرتے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ اس کڑوے سچ کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم لمحہ ہے۔ دادا نے اسے خود ترسی میں ڈوبنے نہیں دیا، بلکہ اسے عمل کا راستہ دکھایا۔ بالکل، دادا نے اسے ایک مقصد دے دیا، اور یہ وہ لمحہ ہے جب کامیار کی توجہ آئرہ کو حاصل کرنے سے ہٹ کر خود کو قابل بنانے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اس کی انا جو ٹوٹی تھی اب ایک نئے مقصد کے لیے دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے۔ اور اس کی تبدیلی کتنی فوری اور ڈرامائی ہے۔ مطلب اگلے ہی دن وہ دفتر میں چیئرمین کی حیثیت سے موجود ہے۔ یہ کوئی بتدریج تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک دھماکہ ہے۔ ہاں، بالکل دھماکہ ہے۔ وہ اپنے والد کو دیر سے آنے پر ٹوکتا ہے، دیر سے آنے والے ملازمین کی تنخواہیں کاٹتا ہے، اور سب سے بڑا قدم، پورے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو فارغ کر دیتا ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ واقعی ذمہ داری کا احساس ہے یا یہ صرف طاقت کا ایک نیا مظاہرہ ہے؟ میرا بھی یہی سوال ہے۔ کیونکہ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ کیا یہ صرف اپنے والد کو نیچا دکھانے کا ایک طریقہ نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ شروع میں تو یقیناً ذاتی ہے۔ یہ اس تذلیل کا براہ راست جواب ہے جو اسے ملی۔ یاد کریں، اس کا باپ اسے بہلانے کی کوشش کرتا ہے، کریڈٹ کارڈ کی لمٹ بڑھانے اور چھٹی پر بھیجنے کی پیشکش کرتا ہے۔ ہاں، وہ اسے ابھی ایک بچہ سمجھ رہا ہے۔ بالکل، اور کامیار کا جواب لاجواب ہے۔ میں عمر بھر ویکیشنز پر ہی تھا، آج ہی چھٹیوں سے واپس آیا ہوں۔ واہ، کیا بات ہے! مطلب وہ اپنی پوری پچھلی زندگی اس مراد یافتہ وجود کو مسترد کر رہا ہے جس نے اسے اب تک پہچان دی تھی۔ جی بالکل۔ تو ہاں، اس کا محرک ذاتی ہے۔ یہ اپنے والد کو غلط ثابت کرنا ہے، یہ آئرہ کے والد کو دکھانا ہے کہ وہ 2 کوڑی کا نہیں ہے، لیکن اس عمل میں جو وہ کر رہا ہے وہ حقیقی ہے۔ اچھا۔ وہ کمپنی کی فائلیں پڑھ رہا ہے، وہ دیر تک کام کر رہا ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے۔ تو نیت بھلے ہی انتقام کی ہو، لیکن نتیجہ تعمیری ہے۔ وہ اپنی انا کی آگ کو کمپنی کا انجن چلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ نیا کامیار کیسا ہے؟ وہ ایک جنونی کی طرح کام کرتا ہے، کھانا پینا بھول جاتا ہے۔ اس کے دادا بھی حیران ہو کر کہتے ہیں، کیا کہہ دیا اس لڑکی نے کہ خود کو دوبارہ بنانے میں جٹ گیا ہے تو؟ اور اس تبدیلی کے اثرات صرف دفتر تک محدود نہیں ہے، کہانی ہمیں دوسری طرف آئرہ کی زندگی بھی دکھاتی ہے۔ اچھا، وہاں کیا ہو رہا ہے؟
اس کے بغیر اس کی زندگی پرسکون تو ہے لیکن بورنگ بھی ہو گئی ہے۔ اس کی دوست کا تبصرہ بہت دلچسپ ہے۔ پہلے اس کو سکون نہیں، بوریت بولتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کامیار اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود آئرہ کی زندگی میں ایک جوش، ایک توانائی تو رکھتا تھا۔ ایک ڈرامہ۔ ہاں، ایک ڈرامہ۔ کیا آئرہ کو اب اس ڈرامے کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ شاید یہ دکھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں سکون اور جوش کے درمیان ایک توازن ضروری ہے۔ کامیار صرف منفی نہیں تھا، وہ شدید بھی تھا، اور اس کی شدت کی غیر موجودگی ایک خلا چھوڑ گئی ہے۔ اور پھر ہمیں اس کا موازنہ اشتیاق سے ملتا ہے، ایک کردار جو بالکل کامیار کے برعکس ہے۔ جی، اشتیاق کا رشتہ آئرہ کی بہن فلک سے کامیابی سے طے پا جاتا ہے، اور وہ خود بتاتا ہے کہ اس نے ٹریڈیشنل اور باعزت طریقہ اپنایا، خاندان سے رابطہ کیا، جس کی وجہ سے اسے قبول کیا گیا۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو کامیار کرنے میں ناکام رہا تھا۔ بالکل۔ اور یہاں ستم ظریفی کی انتہا دیکھیں۔ اشتیاق کے رشتے کو کامیاب بنانے میں کامیار نے ہی پس پردہ مدد کی تھی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ کامیار کا وہ پہلو دکھاتا ہے جو خالصتاً خود غرض نہیں ہے۔ جب اس کی اپنی انا داؤ پر نہ لگی ہو تو وہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ اس کے کردار میں ایک بہت اہم طے کا اضافہ کرتا ہے۔ صحیح، کہ وہ مکمل طور پر ویلن نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ تبدیلی دوسروں کے نظریات بدل رہی ہے، خاص طور پر آئرہ کا؟ بالکل۔ جب آئرہ اپنی بہن سے سنتی ہے نا کہ کامیار بدل گیا ہے تو وہ بھی دوبارہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شاید اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو وہ ریگریٹ کر رہی ہے۔ ہاں، یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اپنے عمل پر شک کرتی نظر آتی ہے۔ اور فلک کا تجزیہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ برا نہیں ہے، بس بے وقوف ہے، اور اس کا خاندانی ماحول شاید اس کی وجہ ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ کوئی کردار کامیار کے رویے کو اس کے پس منظر سے جوڑ رہا ہے۔ اسے صرف ایک بگڑے ہوئے امیر زادے کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر جسے شاید صحیح رہنمائی نہیں ملی۔ اور یہی ایک حقیقی تبدیلی کی نشانی ہوتی ہے، جب آپ کے عمل دوسروں کو آپ کے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیں۔ اس کے اثرات اب ہر طرف پھیل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا باپ، جی، اس کا باپ جو پہلے اسے ایک ناکارہ اولاد سمجھتا تھا، اب اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ دفتر میں اسے کام کرتے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تم مجھے غلط ثابت کر رہے ہو، آئی ایم فیلنگ ریئلی پراؤڈ آف یو۔ یہ شاید کامیار کے لیے سب سے بڑی جیت ہے، آئرہ کی قبولیت سے بھی بڑی۔ بالکل۔ جس باپ نے اسے ہمیشہ کم تر سمجھا، آج وہی اس کی قابلیت کا اعتراف کر رہا ہے۔ اس نے اپنی اوقات ثابت کر دی ہے۔ جی، اس نے اس بنیادی تذلیل کا بدلہ لے لیا ہے جو اسے آئرہ کے گھر برداشت کرنی پڑی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے نام کے بغیر بھی کچھ ہے، بلکہ وہ اب اس نام کو اور بھی بڑا بنا رہا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم ایک ایسے کردار کو دیکھتے ہیں جو ایک بے رحمانہ انکار کے بعد خود شناسی پر مجبور ہوا۔ وہ اپنی طاقت اور استحقاق کو ایک رشتہ مسلط کرنے کے لیے استعمال کرنے سے لے کر اسی طاقت کو خود کو اور اپنے کاروبار کو بنیادی طور پر تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرنے تک کا سفر طے کرتا ہے۔ بنیادی کشمکش مرد بمقابلہ عورت یا امیر بمقابلہ غریب سے بدل کر انسان بمقابلہ خود میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ کہانی اس سوال کو کھنگالتی ہے کہ کیا کوئی شخص واقعی بدل سکتا ہے، اور کیوں بدلتا ہے؟ کسی دوسرے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے اپنی بے وقاری کا احساس ہوا اور اس نے اس احساس کو مٹا کر کچھ نیا تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن میرا سوال پھر وہی ہے، کیا یہ تبدیلی پائیدار ہے؟ کیا یہ حقیقی ہے، یا یہ صرف انا کی تسکین کا ایک طویل منصوبہ ہے؟ جیسے ہی اسے وہ عزت مل جائے گی جس کی اسے تلاش ہے، کیا وہ واپس پرانے کامیار میں بدل جائے گا؟ یہی اس کہانی کا مرکزی سوال ہے۔ اس کا محرک وہ پیور نہیں تھا، یہ انتقام، ضد اور انا سے شروع ہوا، لیکن کیا اس سے فرق پڑتا ہے اگر نتائج مثبت ہوں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس نے ایک ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار انسان بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی تبدیلی کا راستہ صاف ستھرا نہ ہو سکتا ہے کہ ایک زہریلے محرک سے بھی ایک صحت مند نتیجہ نکل آئے۔ تو ہم ایک ایسے کردار کو دیکھ رہے ہیں جس کا سفر اخلاقی طور پر بہت پیچیدہ ہے۔ وہ ہیرو نہیں ہے، لیکن اب وہ ویلن بھی نہیں رہا، وہ ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ اور شاید یہی اسے ایک دلچسپ کردار بناتا ہے۔
وہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسانی فطرت سیاہ اور سفید نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اچھے لوگ برے کام کر سکتے ہیں اور برے محرکات اچھے نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ کامیار کی تبدیلی اس کی پیشہ ورانہ کامیابیوں کے ذریعے دکھائی گئی ہے۔ اس کا محرک ایک ذاتی، جذباتی انکار تھا۔ جی۔ یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے، اگر تبدیلی آنا اور بدلے جیسی منفی جگہ سے جنم لے لیکن اس کے نتائج مثبت اور تعمیری ہوں تو کیا اس کے محرک کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیا ایک غلط وجہ سے شروع ہونے والا سفر کسی کو ایک صحیح انسان بنا سکتا ہے؟ اور کیا پیشہ ورانہ کامیابی واقعی ذاتی نجات کا متبادل ہو سکتی ہے؟ یا یہ اس شخص کی نظروں میں عزت اور محبت حاصل کرنے کے ایک طویل سفر کا صرف پہلا قدم ہے جسے آپ نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی؟ کیا آپ کیا کرتے ہیں اسے بدلنا اس بات کو پوری طرح بدل سکتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آج ہم کامران کی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو ایک ضدی عاشق سے ایک ذمہ دار بزنس مین بنتا ہے، اور آئرہ جس کی باتوں نے اسے بدلنے پر مجبور کیا۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا تو میں کامران کی تبدیلی والے حصے پر آ کر ایک دم رک گئی۔ اچھا؟ ہاں، مجھے لگا کہ ارے ایک منٹ، یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب ایک دن وہ آئرہ کے گھر پہ ذلیل ہو رہا ہے اور اگلے ہی دن وہ ایک بالکل بدلا ہوا پر اعتماد بزنس ٹائکون ہے جو بورڈ روم سنبھال رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ کامران کے کردار کی تبدیلی کی رفتار ناظرین کے لیے اسے پوری طرح سے قبول کرنا مشکل بنا سکتی ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے بیچ کا ایک پورا چیپٹر ہی غائب ہو۔ ہاں، ہم نے پہلے دیکھا اور بعد میں بھی دیکھا، لیکن وہ جو درمیان کا سفر ہے، وہ جو اصل تبدیلی کا لمحہ ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ جی، اور شاید لکھنے والے کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ آئرہ کی باتیں اس کے لیے ایک، آپ سمجھے، ایک جھٹکے کی طرح تھیں جس نے اسے راتوں رات بدل دیا۔ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس جھٹکے کا جو اندرونی عمل ہے وہ نہیں دکھایا گیا، جس کی وجہ سے یہ تبدیلی تھوڑی جادوئی لگتی ہے، نفسیاتی نہیں۔ صحیح کہا۔ ہمیں یہ تو دکھایا گیا کہ اسے ذلت محسوس ہوئی، لیکن اس ذلت سے خود شناسی تک کا سفر کیسے طے ہوا، یہ کمزوری ہے۔ وہی تو کہانی ہمیں نتیجہ تو دکھا دیتی ہے، لیکن وہ اندرونی کشمکش نہیں دکھاتی۔ تو میرے خیال سے اس خلا کو پر کرنے کے لیے کچھ درمیانی مناظر شامل کرنے چاہیے، ہاں، جو اس کی ذہنی تبدیلی اور اس سفر کے وہ جو مشکل ابتدائی مراحل ہیں ان کو دکھائیں۔ اس سے اس کی تبدیلی زیادہ بتدریج اور قابل یقین لگے گی۔ بالکل، ہمیں اس کے ٹوٹنے کا لمحہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پر آئرہ کے گھر سے نکالے جانے کے فوراً بعد کا منظر سوچیں۔ ٹھیک۔ وہ اپنی گاڑی میں اکیلا بیٹھا ہے، شاید بارش ہو رہی ہے، اور آئرہ کے والد کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے ہیں، تمہاری تو 2 کوڑی کی بھی اوقات نہیں۔ لیکن صرف الفاظ گونجنے کے بجائے ہم اس کے چہرے پر ایک ایسا تاثر دیکھیں جہاں وہ غصے سے زیادہ پہلی بار ان الفاظ میں سچائی تلاش کر رہا ہو۔ واہ! وہ لمحہ جب وہ خود سے پوچھے، کیا واقعی میری کوئی اوقات نہیں؟ یہ ایک بہت طاقتور لمحہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت خیال ہے، اور اس لمحے کو مزید گہرا بھی کیا جا سکتا ہے۔ شاید وہ سیدھا گھر نہ جائے، کہیں اور چلا جائے، کسی ایسی جگہ جہاں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہو۔ صحیح۔ وہاں بیٹھ کر وہ صرف دکھی نہ ہو، بلکہ اپنی زندگی کا ایک جائزہ لے۔ وہ سوچے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچا، اور آئرہ کی باتیں اس کے لیے ایک آئینے کا کام کریں۔ یہ ایک خاموش منظر ہو سکتا ہے، کوئی ڈائیلاگ نہیں، صرف تاثرات۔ اور پھر اگلی صبح دفتر میں ایک بدلے ہوئے انسان کے طور پر ظاہر ہونے سے پہلے ہمیں اس کی جدوجہد دیکھنی چاہیے۔ بالکل۔ شاید الارم بجنے پر وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں چاہتا۔ پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتا ہے اور اسے اپنا چہرہ ایک ہارے ہوئے شخص کا لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمت جمع کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات اس کے کردار کو زیادہ انسانی اور قابل فہم بنا دیں گی۔ یا ایک اور خیال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دفتر جانے سے پہلے اپنے دادا کے پاس جائے۔ اچھا؟ دادا اس سے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کریں، بس اتنا پوچھیں، رات کو دیر سے آئے، سب ٹھیک تھا؟ اور کامران کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اور اس خاموشی میں دادا اسے ذمہ داری کا اصل مطلب سمجھا سکتے ہیں، شاید اپنی جوانی کی کوئی کہانی سنا کر۔ اس سے کامران کی تبدیلی کو ایک خاندانی پس منظر بھی مل جائے گا۔
جی، یہ تمام چیزیں اس کے کردار کی بنیاد کو مضبوط کریں گی۔ اس سے ناظرین کو لگے گا کہ اس نے یہ تبدیلی خود کمائی ہے، یہ اسے کسی نے تحفے میں نہیں دی۔ تو کامران کی اس تبدیلی کو زیادہ حقیقی اور قدم بقدم دکھانا بہت ضروری ہے، لیکن ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جی، اور اس کہانی میں سب سے بڑا رد عمل تو آئرہ کی طرف سے آنا چاہیے تھا، اور سچ کہوں تو مجھے اس کے رد عمل میں خلا سا محسوس ہوا۔ آئرہ کے کردار کے اندرونی جذبات اور اس کی تبدیلی کے حوالے سے ابہام کہانی کے مرکزی رومانوی عنصر کو کمزور کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہاں، ہمیں یہ تو دکھایا جاتا ہے کہ اسے کامران کو ذلیل کرنے کے بعد سکون ملا اور پھر بعد میں تھوڑا پچھتاوا بھی ہوا، لیکن یہ سب کچھ دوسروں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے۔ بالکل، فلک نے کچھ کہا، اشتیاق نے کچھ بتایا، آئرہ خود کیا سوچ رہی ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ واضح نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے رومانوی کہانی کا جو مرکزی تناؤ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کے دل میں کامران کے لیے نرمی پیدا ہو رہی ہے یا وہ صرف اپنے سخت الفاظ اور تھپڑ پر شرمندہ ہے۔ یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں، ایک احساس جرم ہے اور دوسرا محبت کی شروعات۔ کہانی ان دونوں کے درمیان فرق واضح نہیں کرتی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اگر وہ صرف مجرم محسوس کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی کامران کو وہی سمجھتی ہے جو وہ پہلے تھا۔ صحیح۔ لیکن اگر اس کے جذبات بدل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے نئے روپ کو دیکھنا شروع کر چکی ہے، اور کہانی ہمیں اس کی سوچ تک رسائی نہیں دیتی۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میری تجویز ہے کہ ایسے مناظر شامل کیے جائیں جو خاص طور پر آئرہ کے نقطہ نظر پر مرکوز ہوں، جہاں وہ کامران کی تبدیلی کی خبروں سے اکیلے میں نمٹتی ہوئی نظر آئے۔ اس سے نہ صرف رومانوی کشیدگی بڑھے گی بلکہ اس کے کردار کو بھی زیادہ وزن ملے گا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر وہ منظر یاد کریں جب فلک اسے بتاتی ہے کہ کامران نے پھول بھیجے ہیں۔ ہاں، کہانی میں ہم صرف اس کے والد کا غصے والا رد عمل دیکھتے ہیں، اس کے بجائے ایک لمحہ ایسا ہو جہاں والد کے جانے کے بعد آئرہ ان پھولوں کے پاس جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ انہیں چھپی ہیں، شاید کارڈ پڑتی ہے جس پر صرف معافی لکھا ہو۔ اس کے چہرے پر غصہ، حیرت اور شاید ایک ہلکی سی مسکراہٹ کا ملا جلا تاثر ہو۔ یہ چھوٹی سی اندرونی کشمکش ناظرین کو اس کے ساتھ جوڑ دے گی۔ جی، کیا وہ سوچ رہی ہے کہ یہ اب بھی وہی ڈرامے باز ہے، یا وہ سوچ رہی ہے کہ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی سخت کہہ دیا تھا؟ اور اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جب اشتیاق اسے بتاتا ہے کہ کامران بدل گیا ہے اور دفتر سنبھال لیا ہے تو وہ صرف سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے اس رات کا ایک منظر دکھایا جائے جہاں وہ اکیلے اپنے لیپ ٹاپ پر کامران کی کمپنی کی ویب سائٹ دیکھ رہی ہو یا کوئی بزنس نیوز آرٹیکل پڑھ رہی ہو۔ یہ بہت مؤثر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے چہرے کے تاثرات سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ اس خبر پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاید وہ اپنا فون اٹھائے اور کامران کا کوئی پرانا غصے والا میسج پڑھے اور پھر اس خبر کو دیکھے، جس سے اس کے ذہن میں کامران کی دو مختلف تصویریں ٹکرائیں۔ واہ! اور ایک اور جرأت مندانہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک ایسا منظر متعارف کرایا جائے جہاں وہ تھپڑ مارنے پر پچھتاوا محسوس کرنے کے بعد اسے کال کرنے ہی والی ہو۔ اچھا، ہم دیکھیں کہ اس کا انگوٹھا کال کے بٹن پر منڈلا رہا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہے، وہ گہری سانس لیتی ہے اور پھر فون بند کر دیتی ہے۔ یہ 1 سیکنڈ کا عمل اس کی پوری اندرونی کشمکش دکھا دے گا، بغیر ایک لفظ کہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کی انا اور اس کے جذبات کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے۔ بالکل، ان مناظر سے آئرہ کا کردار زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ اور جب کامران اور آئرہ آخرکار دوبارہ ملیں گے تو اس ملاقات میں کہیں زیادہ وزن اور تاریخ ہوگی۔ تو اگر ہم آئرہ کی اندرونی دنیا کو بہتر طریقے سے دکھا دیں اور کامران کی تبدیلی کو بھی، تو ان دونوں کا سفر بہت مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن کہانیاں صرف مرکزی کرداروں سے نہیں بنتیں۔ صحیح، آس پاس کے لوگ بھی ان پر اثر ڈالتے ہیں۔ ہاں، اور مجھے لگا کہ یہاں کچھ ضمنی کردار اپنی پوری صلاحیت کے مطابق استعمال نہیں ہوئے، بلکہ وہ مرکزی کہانی سے توجہ ہٹاتے ہیں۔ آپ ضمنی کرداروں کی کہانیوں کی بات کر رہے ہیں جو مرکزی کہانی کو تقویت دینے کے بجائے بعض اوقات اس سے توجہ ہٹاتی ہیں۔ یہ ایک اچھا نقطہ ہے۔ جی، خاص طور پر کامران کی وہ جنونی دوست جو آئرہ کو دھمکی دیتی ہے، وہ کردار اچانک کہیں سے آتا ہے، ایک منظر میں اپنی کارروائی کرتا ہے اور پھر تقریباً غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ ایک پلاٹ ڈیوائس کی طرح محسوس ہوتی ہے، ایک حقیقی کردار کی طرح نہیں۔ ہاں،
ایسا لگتا ہے جیسے کہانی میں ایک رکاوٹ ڈالنے کے لیے اسے زبردستی لایا گیا ہو۔ اور یہی حال کچھ حد تک اشتیاق اور فلک کی کہانی کا بھی ہے۔ شروع میں اشتیاق کا کردار کامران کے مقابلے میں ایک اچھا موازنہ پیش کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کا کام صرف خبریں پہنچانا رہ جاتا ہے۔ تو تجویز یہ ہے کہ ضمنی کرداروں کی کہانیوں کو کامران اور آئرہ کے مرکزی سفر کے ساتھ مزید گہرائی سے جوڑا جائے۔ جی، ان کے اعمال کو صرف پلاٹ کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ مرکزی کرداروں کی نشو و نما کو براہ راست چیلنج کرنے یا اس پر روشنی ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کی ایک ٹھوس مثال وہ جنونی دوست ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ صرف آئرہ کو ایک گلی میں تھمکانے کے بجائے کیا ہوتا اگر وہ کامران کے دفتر میں ایک سین کریٹ کرتی سب کے سامنے؟ یہ کامران کے لیے ایک امتحان ہوتا۔ بالکل، پرانا کامران شاید غصے میں آ کر اسے ذلیل کرتا، لیکن نیا بدلا ہوا کامران اسے پختگی اور مضبوطی سے سنبھالتا۔ اور وہ نہ صرف اپنی عزت بچاتا بلکہ بالواسطہ طور پر آئرہ کی بھی حفاظت کرتا، یہ واضح کر کے کہ آئرہ کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور سوچیں اس واقعے کا اثر کیا ہوگا؟ یہ خبر کسی نہ کسی طرح آئرہ تک پہنچے گی، اور جب وہ سنے گی کہ کامران نے عوامی سطح پر اس کی عزت کی حفاظت کی، تو یہ پھول بھیجنے سے کہیں زیادہ بڑا ثبوت ہوگا کہ وہ واقعی بدل گیا ہے۔ اس ایک واقعے سے جنونی دوست کا کردار بھی بامقصد ہو جائے گا اور کامران کی تبدیلی کو بھی ایک ٹھوس ثبوت مل جائے گا۔ اور اشتیاق کے کردار کو بھی اسی طرح مزید بامانی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ صرف کامران کی ترقی کی خبر دینے والا نہ ہو، وہ کامران کے لیے ایک نظریاتی چیلنج بن سکتا ہے۔ دلچسپ ہے، کیسے؟ تصور کریں کہ اشتیاق کامران سے ملتا ہے اور اسے اپنی روایتی کامیابی کی بنیاد پر کوئی مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے، یار یہ سب ایک لڑکی کے لیے کر رہے ہو، کاروبار ایسے نہیں چلتے، جذبات کو ایک طرف رکھو۔ اور کامران اس مشورے کو مسترد کر دے؟ ہاں، وہ کہے، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں یہ کاروبار اپنے طریقے سے کروں گا۔ میرے لیے یہ صرف پیسہ کمانے کی مشین نہیں بلکہ خود کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، یہ مکالمہ نہ صرف اشتیاق کے کردار کو گہرائی دے گا بلکہ یہ بھی دکھائے گا کہ کامران صرف کسی اور کے نقش قدم پر نہیں چل رہا بلکہ وہ نجات کا اپنا راستہ خود تلاش کر رہا ہے۔ ان تبدیلیوں سے یہ ضمنی کردار صرف کہانی کے خالی خانوں کو بھرنے کے لیے نہیں رہیں گے بلکہ وہ مرکزی کرداروں کے سفر کا ایک لازمی اور فعال حصہ بن جائیں گے، جو انہیں چیلنج کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور آخر کار ان کی نشو و نما کو مزید بامانی بناتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے کامران کی تبدیلی کی رفتار کو مزید قابل یقین بنانے کے لیے اس کی اندرونی کشمکش اور جد و جہد کے مناظر شامل کریں۔ دوسرا، آئرہ کے اندرونی جذبات کو زیادہ گہرائی دیں تاکہ ناظرین اس کی سوچ اور کشمکش کو سمجھ سکیں، جس سے رومانوی کہانی مضبوط ہو۔ اور تیسرا، ضمنی کرداروں کو مرکزی کہانی سے بہتر طریقے سے جوڑیں تاکہ وہ صرف پلاٹ کو آگے نہ بڑھائیں بلکہ مرکزی کرداروں کی نشوونما میں بھی مدد کریں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے خاموش تاثراتی مناظر شامل کیے جائیں جو کامران کی اندرونی تبدیلی کو دکھائیں، آئرہ کے نقطہ نظر سے اس کی سوچ اور الجھن کو واضح کریں، اور ضمنی کرداروں کو ایسے چیلنجز پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں جو مرکزی کرداروں کو مزید نکھاریں۔ جب آپ ان تبدیلیوں پر کام کر لیں تو ہمیں اپنا مواد دوبارہ بھیجیں، ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کے ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر بات کریں گے۔ کامیار کی شخصیت میں آنے والی اچانک اور شدید تبدیلی۔ جی، ایک ایسا کردار جو پہلے ہمیں ایک آپ کہہ لیں غیر سنجیدہ، ضدی اور بگڑے ہوئے نوجوان کے طور پر دکھایا گیا، وہ آئرہ اور اس کے والد کی طرف سے انکار اور تذلیل کے بعد راتوں رات ایک سخت، بے رحم اور انتہائی ذمہ دار بزنس مین بن جاتا ہے۔ بالکل، اور آج ہماری بحث کا مرکزی سوال بھی یہی ہے، کیا کامیار کی یہ تبدیلی واقعی حقیقی اور پائیدار ہے؟ کیا یہ اس کی شخصیت کا کوئی نیا ارتقا ہے جو اندر سے آیا ہے، یا یہ صرف ایک وقتی جذباتی رد عمل ہے جو اس کی ٹوٹی ہوئی انا اور بدلے کی آگ سے پیدا ہوا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ تبدیلی سطحی ہے اور اس کی بنیاد وہی پرانی ضد اور انا ہے، جبکہ میرا ماننا ہے کہ یہ ایک حقیقی تبدیلی ہے جو ایک گہرے ذاتی احساس زیاں کا نتیجہ ہے۔
دیکھیں، میرے خیال میں اس کی شروعات اس لمحے سے ہوتی ہے جب آئرا نے اس سے کہا تم اپنا سہارا نہیں بن سکتے، کسی اور کا ہاتھ کیا تھامو گے۔ یہ الفاظ اس کے لیے آئینے کی طرح تھے جس نے اسے وہ سچ دکھایا جو وہ شاید کبھی دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا صرف ایک جملہ کسی انسان کی پوری شخصیت کو بدل سکتا ہے؟ خاص طور پہ کامیار جیسے انسان کی، جس کی پوری زندگی وہ تو ضد پر مبنی رہی ہے۔ میرے خیال میں اس نے صرف اپنی ضد کا میدان بدلا ہے۔ پہلے اس کی ضد آئرا کو حاصل کرنا تھی، اب اس کی ضد خود کو اس قابل ثابت کرنا ہے کہ آئرا اور اس کا باپ پچھتائیں۔ نہیں، دیکھیں، میں اسے ضد کا میدان بدلنا نہیں کہوں گی، میں اسے ترجیحات کا بدلنا کہوں گی۔ اس نے جو ٹھوس اقدامات کیے ہیں انہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دفتر میں وقت پر آنا، ملازمین کے لیے سخت اصول بنانا، یہ تو خیر چھوٹی باتیں ہیں۔ اس کا آتے ہی پورے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو فارغ کر دینا، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور آپ کے خیال میں یہ ایک مثبت قدم تھا؟ میرے نزدیک تو یہ اس کی پرانی غیر سنجیدگی اور تسلط پسندی کا نیا مظاہرہ ہے۔ کون سا سمجھدار بزنس مین دفتر میں پہلے دن آ کر اپنے والد جو کمپنی کے CEO ہیں ان کی مرضی کے خلاف پوری سینئر لیڈرشپ کو فارغ کر دیتا ہے؟ یہ پختگی نہیں ہے، یہ تو غصے اور طاقت کا بیجا مظاہرہ ہے۔ شاید یہ ایک شاک تھراپی تھی جو ایک ایسی کمپنی کے لیے ضروری تھی جو جمود کا شکار تھی۔ اس نے خود مسائل کی نشاندہی کی ہے، جیسے بنگلہ دیش سے مقابلہ، پرانی مشینری۔ وہ صرف توڑ پھوڑ نہیں کر رہی، وہ ایک ویژن بھی دے رہی ہے، جیسے سولر انرجی کا منصوبہ۔ اور سب سے اہم بات، جب اس کے والد نے اس پر بدلہ لینے کا الزام لگایا تو اس کا جواب کیا تھا؟ میں بدلہ نہیں لے رہا، میں بدل رہا ہوں۔ الفاظ تو بہت اچھے ہیں، لیکن عمل کو بھی تو دیکھیں۔ اس کے اپنے والد نے اس کی نفسیات کو بالکل ٹھیک سمجھا تھا جب انہوں نے کہا تمہیں اس لڑکی نے ریجیکٹ کیا ہے اور بدلہ تم اپنے باپ سے نکال رہے ہو۔ اس کا اپنے والد کے اختیارات کو چیلنج کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ تبدیلی مضبوط نہیں بلکہ منفی جذبات سے نکلی ہے۔ وہ کچھ تعمیر نہیں کر رہا، وہ صرف تباہ کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی طاقت دکھا سکے۔ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گی۔ اگر وہ صرف تباہ کر رہا ہوتا تو وہ حل پیش نہ کرتا، وہ صرف غصہ دکھاتا۔ لیکن وہ تو تحقیق کر رہا ہے، وہ متبادل منصوبے لا رہا ہے، وہ بینک سے قرض لینے کی بات کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی نشانیاں ہیں جو کمپنی کو ڈبونا نہیں بلکہ اسے بچانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ایک الگ شناخت بنانا چاہتا ہے جو اس الزام کو غلط ثابت کر سکے کہ اس کی 2 کوڑی کی اوقات ہے۔ یہ ایک مثبت محرک ہے۔ اچھا، اس محرک پر بات کرتے ہیں۔ کیا یہ واقعی خود کو بہتر بنانے کا محرک ہے یا دوسروں کو غلط ثابت کرنے کا؟ اس کا اپنے دوست اشتیاق سے یہ پوچھنا کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جو تم نہیں کر رہے، کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ اب بھی دوسروں کی نظروں میں اپنی قدر تلاش کر رہا ہے؟ وہ اب بھی خود کا موازنہ کر رہا ہے۔ اس کی تبدیلی کا مرکز وہ خود نہیں بلکہ اب بھی دوسرے لوگ ہیں، خاص طور پر آئرا۔ لیکن کیا یہ انسانی فطرت نہیں ہے؟ جب آپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ آپ خود کو ان لوگوں کے سامنے ثابت کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس عمل میں وہ واقعی محنت کر رہا ہے۔ اس کا دوستوں کی محفل چھوڑ دینا، رات دیر تک دفتر میں بیٹھنا، یہ اس کی سنجیدگی کا ثبوت ہے۔ یہ وہ کامیار نہیں جو سڑکوں پر وقت ضائع کرتا تھا۔ آپ اسے سنجیدگی کہہ رہی ہیں، میں اسے جنون کہتا ہوں۔ وہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف کیا ہے۔ جس شدت سے وہ پہلے آئرا کے لیے سڑکوں پر گھنٹوں کھڑا رہتا تھا، اسی شدت سے اب وہ رات 9 بجے تک دفتر میں بیٹھا ہے۔ یہ توازن نہیں ہے، یہ وہی پرانی جنونی شخصیت ہے جس نے صرف اپنا ہدف بدل لیا ہے۔ شخصیت تو وہی شدت پسند رہی۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، لیکن میں اس شدت کو اس کے عزم کی علامت سمجھتی ہوں۔ جب کوئی شخص اپنی پوری زندگی کا رخ بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو شروع میں ایسی شدت آنا فطری ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس کی بنیاد ٹھوس ہے، اور میرے خیال میں ہے۔ جب وہ اپنے والد سے کہتا ہے "You just have to trust me" تو وہ صرف اعتماد نہیں مانگ رہا، وہ ذمہ داری لے رہا ہے۔ اور بعد میں جب وہ ان سے کہتا ہے "میری مدد کریں" تو یہ اس کی تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ایک انا پرست اور ضدی شخص کبھی مدد نہیں مانگتا۔ وہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اس کا اپنے والد سے، جن سے وہ بغاوت کر رہا تھا، مدد مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں اور حدود کو تسلیم کر رہا ہے۔
وہ سمجھ گیا ہے کہ وہ اکیلا یہ سب نہیں کر سکتا. یہ انا پرستی نہیں ہے، یہ خود شناسی کی طرف پہلا قدم ہے. یہی وہ نقطہ ہے جو اس کی تبدیلی کو حقیقی بناتا ہے. میں اس سے مختلف نتیجہ اخذ کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ مدد مانگنا بھی اس کی ایک چال ہو سکتی ہے. جب اس نے دیکھا کہ صرف طاقت دکھانے سے کام نہیں چلے گا تو اس نے لہجہ نرم کر لیا. ہمیں اس کا ٹریک ریکارڈ نہیں بھولنا چاہیے. آئرا کی دوست فاریہ نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جب بھی لگتا ہے کہ وہ کچھ اچھا کرنے لگا ہے وہ دنیا کی سب سے بری چیز کر دیتا ہے. اس کا کردار ہی غیر مستحکم ہے. لیکن ماضی کی غلطیاں ہمیشہ مستقبل کا تعین نہیں کرتی. لوگ بدلتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں زندگی میں اتنا بڑا جھٹکا لگے. اس کے دادا نے بھی تو کہا تھا کہ کڑوا سچ بدلا بھی جا سکتا ہے. کامیار اسی کڑوے سچ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کوشش میں اس کے والد نے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے. آخر میں ان کا یہ کہنا کہ "آئی ایم فیلنگ ریئلی پراؤڈ آف یو" یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ اپنے بیٹے کو سب سے بہتر جانتے ہیں. اگر انہیں اس کی تبدیلی میں سچائی نظر آ رہی ہے تو ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے. والد کا فخر اپنی جگہ، لیکن کیا وہ فخر اس کے طریقوں پر ہے یا صرف اس بات پر کہ ان کا بیٹا پہلی بار کام پر توجہ دے رہا ہے؟ اس کے طریقے اب بھی آمرانہ ہیں. وہ یونین سے خود بات کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن کس انداز میں؟ ایک حکم کے انداز میں؟ وہ مسائل کو حل کرنے سے زیادہ اپنی اتھارٹی قائم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. یہ ایک صحت مند کاروباری حکمت عملی نہیں ہے. یہ صرف ایک فیز ہے جو کسی اگلے جذباتی جھٹکے تک ہی چلے گا. آپ اسے ایک فیز کہہ رہی ہیں، لیکن اس فیز میں وہ ٹھوس نتائج دینے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے کمپنی کے بنیادی مسائل کو سمجھا ہے. وہ صرف اوپر سے تبدیلی نہیں لا رہا، وہ جڑ سے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. یہ وقتی غصہ یا رد عمل نہیں ہو سکتا. رد عمل میں انسان سوچتا نہیں، صرف عمل کرتا ہے. کامیار سوچ بھی رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے. پر کیا اس کی سوچ کا دائرہ کار صرف بزنس تک محدود نہیں؟ کیا وہ ایک بہتر انسان بن رہا ہے یا صرف ایک کامیاب بزنس مین؟ اس کی گفتگو میں، اس کے رویے میں اب بھی وہی تکبر اور سرد مہری ہے جو پہلے تھی. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے اس کا اظہار لاپرواہی سے ہوتا تھا، اب کام سے ہوتا ہے. اس کی بنیادی شخصیت نہیں بدلی. فرض کریں کل اگر آئرا اس کی زندگی میں واپس آنے کا اشارہ دے تو کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنی پرانی روش پر نہیں چلا جائے گا؟ یہ تو ایک قیاس آرائی ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے خود کہا ہے کہ وہ یہ سب اپنے لیے کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی قدر کا احساس آئرا کی قبولیت سے الگ کر لیا ہے. وہ اب اپنی شناخت بنا رہا ہے، اور جب کوئی شخص خود کو بنانے کے عمل سے گزرتا ہے تو وہ تبدیلی زیادہ گہری اور پائیدار ہوتی ہے. اس کا اپنے والد کی مدد کو قبول کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک مستحکم بنیاد پر خود کو استوار کرنا چاہتا ہے. مجھے افسوس ہے، لیکن میں اس کی تبدیلی کو مستحکم نہیں مان سکتا. اس کی بنیاد ہی ایک ناکامی پر رکھی گئی ہے. اگر وہ ناکامی کامیابی میں بدل جائے تو تبدیلی کی وجہ بھی ختم ہو سکتی ہے. اس کی یہ شدت، یہ جنون، یہ صحت مند نہیں ہے. ایک متوازن شخصیت دھیرے دھیرے ارتقا پذیر ہوتی ہے. وہ راتوں رات ایک انتہا سے دوسری انتہا پر نہیں جاتی. یہ ایک جذباتی رد عمل ہے، اور جذبات وقت کے ساتھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ غصہ اور تذلیل کا احساس کم ہوگا تب کامیار کہاں کھڑا ہوگا. خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک کامیار کی تبدیلی محض ایک رد عمل نہیں بلکہ خود شناسی کا ایک تکلیف دہ عمل ہے. اس نے جو تذلیل سہی، اس نے اسے اپنی حقیقت دکھائی، اور اب وہ اس حقیقت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے ٹھوس کاروباری فیصلے، اس کا ویژن، اور سب سے بڑھ کر اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اپنے والد سے مدد طلب کرنا، یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ واقعی ایک ذمہ دار فرد بننے کی راہ پر گامزن ہے. دوسری طرف میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کامیار کی شخصیت کی بنیادی خامیاں، یعنی اس کی ضد، شدت پسندی اور انا، اب بھی جوں کی توں موجود ہیں، بس ان کے اظہار کا طریقہ بدل گیا ہے. اس کی تبدیلی کی بنیاد انا اور بدلے پر ہے، اور ایسی تبدیلی اکثر وقتی ثابت ہوتی ہے. اس کے آمرانہ طریقے اور اس کا غیر مستحکم ماضی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی ارتقا نہیں بلکہ ایک اور جذباتی مرحلہ ہے. تو کامیار کی اس تبدیلی کی نوعیت واقعی پیچیدہ ہے. کیا یہ ایک حقیقی اور پائیدار تبدیلی ہے جو اسے ایک بہتر انسان بنائے گی، یا یہ محض ایک اور جنون ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا؟
اس مواد میں یقیناً مزید گہرائی موجود ہے اور حتمی فیصلہ سامعین پر منحصر ہے کہ وہ پیش کیے گئے شواہد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔